گھر سے باہر کی دنیا میں بھی میرے والد کا روب تھا۔ صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تھے۔ سارا محلہ ان کی عزت کرتا، جدھر سے گزرتے سلام کی آوازیں آتی۔ امی ان کی اس عزت و آبرو پر آنچ نہ آنے دینا چاہتی تھیں، اور میں بدبخت ناسمجھ ان کی عزت پر بٹا لگانے پر تلی تھی۔ تبھی ماں نے میرے سدھرنے سے مایوس ہو کر مجھے عزت سے بیاہنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ میں دلہن بن کر عامر کے گھر آ گئی، لیکن یہ بات تو روزے روشن کی طرح عیاں تھی۔ ایک مرد کو جب پتا ہو کہ اس کی بیوی شادی سے قبل کسی اور کو پسند کرتی تھی، تو وہ کیسے بیوی کو سزا نہ دے گا، اور وہ بھی عامر جیسا بدکماش اور لالچی۔ جائیداد کے لالچ میں مجھ سے شادی کر لی، دکان اور کاروبار کے لیے روپیہ بھی بٹور لیا، جہیز بھی ڈھیر سارا اس کے گھر ابو نے پہنچا دیا۔ یوں کچھ دن اس نے میرے ساتھ سکون سے گزارے، لیکن اندر ہی اندر فطری انتقام کی چنگاری اس کا تن من سلگا رہی تھی۔ جو ہی ابو کا انتقال ہوا، اس نے پنجے نکال لیے، گویا اسی دن کا انتظار تھا۔ اب مجھے ستانا شروع کر دیا، تانے، وارث کے نام سے اذیت بھری باتیں، دن رات ایسا ہی رویہ کہ میری زندگی اجیرن کر ڈالی۔ میں روتی ہوئی ماں کے پاس جاتی تو وہ مجھے کو برا بھلا کہتی کہ اسی دن کے لیے منع کرتی تھی اور تو نہ سمجھتی تھی۔ کبھی روتی تو گلے لگاتی اور کبھی دعا کرتی کہ خدا عامر کو ہدایت دے اور وہ ان کی بیٹی کو اذیت دینا چھوڑ دے۔ 4 سال میں نے ایسے ہی گزار دیے۔ امی میرے غم میں گھل گھل کر ختم ہو گئیں۔ چچا کا بہت سہارا تھا، 2 سال بعد وہ بھی چل دیے۔ اب تو عامر کی بن آئی، وہ گھر کا سربراہ تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا، مگر وہ بھی یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے۔ خاندان میں شادیاں کرنے کے رواج کی وجہ سے ان میں کوئی وراثتی بیماری تھی کہ ان کا خون نہیں بنتا تھا۔ یوں میں ناخوش اور نامراد ہی رہی۔ چچی کبھی مجھ سے ہمدردی کرتی، دعا بھی دیتی، عامر کو سمجھاتی کہ اس کو مت ستایا کر، بیوی ہے تیری، اذیت دینا چھوڑ دے، خدا ناراض ہوگا، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھ۔ مگر وہ ساس تھیں، کبھی مزاج بدل جاتا تو کہتی، عامر تم دوسری شادی کر لو، ہمیں اولاد چاہیے۔ عامر کی فطرت بد تھی، جانے وہ کس پر گیا تھا۔ ہمیشہ غلط لوگوں سے اس کی دوستیاں ہوتی، برے لوگوں کی صحبت اسے پسند آتی۔ آخر کار اس نے بازار حسن کا رستہ دیکھ ہی لیا، تو رہی سہی غیرت بھی جاتی رہی۔ دن رات وہ طوائفوں کے قدموں میں پڑا رہنے لگا، شراب و کباب کا رسیا ہو گیا۔ جب ساری دولت طوائفوں پر لٹا بیٹھا تو ان کو با اثر عیاش دولت مندوں تک پہنچا کر اس ذریعے سے روپیہ کمانے میں لگ گیا۔ یہ روپیہ کمانے کا آسان اور گھٹیا ترین راستہ تھا جس پر وہ چل پڑا۔ ایک جواری شرابی دوست شابو بھی اس کے ہم رکاب ہو گیا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو والد کے کاروبار اور مارکیٹ کی آمدنی سنبھال رہا تھا۔ اسے ہم سے غرض نہ تھی، میں کہ چلی جاتی تو آؤ بھگت کر لیتا، مگر دکھ سکھ کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا۔ ادھر عامر مجھے کہتا، تیرا بھائی اکیلے ہی باپ کی دولت اور وراثت سنبھالتا ہے، اس سے مطالبہ کرو کہ تم کو آمدن کا آدھا حصہ دیا کرے۔ بھائی بھلا کب یہ بات ماننے والا تھا؟ عامر اکساتا کہ اس پر وراثت کا کیس کرو۔ میں تو پہلے سے ہی اس کی بلیک میلنگ کا شکار تھی، اب بھائی کی رہن سہن رشتہ داری سے بھی جاتی۔ اس بات پر راضی نہ ہوئی تو عامر پھر سے پاگل ہو گیا۔ اسے ہر حال میں پیسے چاہیے تھے۔ وہ عزت و محنت والا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ اس کا ٹھکانہ اب بازار حسن کا محلہ تھا۔ وہ وہاں رہ رہ کر انہی لوگوں کے رنگ میں رنگ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ نہ جانے کہاں سے نئی نئی لڑکیاں گھر لاتا اور ان کے سودے بناتا۔ میں اس کو اس کام سے روکتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ ماں نے روکا تو ان کو بھی جھڑکنے اور دباؤ میں رکھنے لگا۔ چچی بیچاری بیمار تھیں، بالآخر انہوں نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ایک انہی کا دم تھا جن کے سہارے میں بدکماش اور بے غیرت انسان کے گھر میں اپنی عزت سنبھالے پڑی تھی۔ یہ سہارا بھی نہ رہا تو میں نے جانا کہ میرے سر سے آسمان چلا گیا ہے اور قدموں کے نیچے زمین بھی نہ رہی۔
نہ جانے کب سے عامر کے دل میں ایسی غلیظ خواہش پل رہی تھی کہ ماں کے مرتے ہی وہ مجھ کو بھی پیسوں کی خاطر بکاؤ مال بنانے کی سوچنے لگا۔ میں اس کی نیت سے لا علم تھی، لیکن ایک روز میں نے اسے اپنے دوست سے باتیں کرتے سن لیا۔ دونوں گھر کی بیٹھک میں نشہ کر رہے تھے۔ دوست نے کہا، بہت دنوں سے لالو نے کوئی لڑکی لا کر نہیں تھمائی، آج کل بہت سوکھا چل رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ خود کوئی لڑکی اغوا کر کے لے آؤں؟ سوکھا چل رہا ہے تو رہے، تو حرام خور کس لیے میرا پارٹنر بنا ہے؟ کسی محلے کی لڑکی کو پھنسا لا۔ محلے کی؟ اس نے کہا، کیا تو نے مجھے مروانا ہے؟ تو اپنا گھر کھنگال۔ میرا گھر تو کنگال ہے، میں کیا کھنگالوں گا؟ لیکن تیرے گھر میں تو دولت ہی دولت ہے۔ لیکن تجھ اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کہاں ہے دولت؟ دولت ہوتی تو کیا ایسا سوکھا چلتا؟ جیب میں آج ایک دھیلا نہیں ہے، بوتل ادھار میں لی ہے۔ ارے تیرے گھر میں تو ایک دولت کی بوری ہے، اس کو تو نے کھولا ہی نہیں۔ نوٹوں سے گھر بھر جائے گا تیرا اگر اس کو کھول دے۔ کیا بکواس کر رہا ہے شابو؟ ابھی جھاپڑ دوں گا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، وہ میری بیوی ہے، وفادار بیوی۔ وفادار بیوی؟ اس کا دوست جو نشے میں دھت تھا زور سے ہنسا۔ وہی وفادار بیوی ہے جو تجھ سے شادی سے پہلے اپنے یار کو خط لکھا کرتی تھی۔ ارے تو نے ہی تو بتایا تھا مجھے اپنی بیوی کے یار کا قصہ، کیا بھول گیا ہے؟ عامر اگرچہ نشے میں تھا، مگر دوست کا تانا سن کر جیسے اس کو جھٹکا لگا اور سارا نشہ حیرن ہو گیا اور وہ گم سم ہو گیا۔ دونوں کی باتیں سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹھک میں خاموشی چھا گئی اور وہ دونوں وہیں گر کر سو گئے۔ شاید نشہ ان پر غالب آ گیا تھا، مگر مجھ کو ان باتوں سے ایسا خوف آیا کہ رات بھر سو نہ سکی۔ اگلے دن دوپہر کو یہ دونوں نہا دھو کر گھر سے نکل گئے اور میں نے اس گھر میں مزید نہ رہنے کی ٹھان لی۔ بھائی کے گھر گئی تو وہاں تالا لگا تھا۔ پڑوس سے پتہ چلا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک سیر کو گئے ہیں۔ واپس پلٹ ہی رہی تھی کہ سامنے سے وارث آتا دکھائی دیا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار اسے دیکھا تھا، پہلی نظر میں تو پہچان ہی نہ سکی۔ اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگا، کیسی ہو، خوش تو ہو؟ اس کا اتنا پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، روتی کیوں ہو؟ کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا، ایک تکلیف ہے، مصیبتوں کے پہاڑ تلے کھڑی ہوں۔ کیا اب گلی میں کھڑے رہ کر تم کو اپنی روداد سناؤں گی؟ اچھا تو یہ لو میرا نمبر، اور جب مناسب سمجھو فون کر کے مجھ کو اپنی مشکل سے آگاہ کرنا۔ جو مدد ہو سکی ضرور کروں گا۔ شاید اسے بھی ارد گرد کے لوگوں کا احساس تھا، لہٰذا اپنا کارڈ دیتے ہی وہ آگے چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ ابھی برقع اتار کر طے کیا ہی تھا کہ عامر آ گیا۔ اس نے مجھے برقع طے کرتے دیکھ کر پوچھا، کیا کہیں گئی تھی؟ کہیں نہیں گئی تھی، تم سے بغیر پوچھے کبھی کہیں جاتی ہوں کیا؟ لیکن ایسا کہتے ہوئے میرے لب کپ کپائے اور منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بھانپ گیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ قریب آ کر اس نے برقع میرے ہاتھوں سے پرے پھینکا اور ہاتھ پکڑ لیے جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ میرا پرس وہاں سامنے پلنگ پر رکھا تھا۔ اس نے پرس اٹھا کر تلاشی لی اور پھر اسے پلنگ پر الٹ دیا۔ اس میں سے کچھ اور چیزوں کے ساتھ وہ کارڈ بھی گرا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر پڑھا، وارث کا بزنس کارڈ تھا۔ تب وہ چلایا، تیرے یار سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، آج پہلے تجھ سے نمٹ لوں۔ آج تک میں یہی سمجھتا رہا کہ شادی کے بعد سے تو میری وفادار ہے، لیکن سچ بتا، تیرا یار یہاں آیا تھا یا تو اس سے ملنے گئی تھی؟ یہ کارڈ تیرے پرس میں کہاں سے آ گیا؟ میں اسے کیا بتاتی، خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے میرے سامنے کارڈ جلا کر راکھ کر دیا اور یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا کہ تجھ کو مارنا پیٹنا بیکار ہے، تو سدھرنے کی نہیں، میں تیرا کوئی اچھا بندوبست کرتا ہوں، ذرا شابو سے بات کر لوں۔ وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کو تو غصے میں آپے سے باہر ہو جانا چاہیے تھا،
मुझे मारना पीटना चाहिए था, तरह तरह के सवालात करता, लेकिन वो खड़े खड़े चला गया जैसे कोई बहुत ज्यादा जरूरी बात याद आ गई हो। मगरिब के वक्त वो अपने दोस्त के साथ लौटा तो एक और आदमी भी हमरा था। वो इन दोनों को मेरे कमरे में ले आया और बोला, मैंने तो इसको तलाक दे दी है, तुम दोनों तलाक के गवाह रहना, लेकिन इस बेचारी का कोई और है नहीं। भाई इसका तो जायदाद के बंटवारे के डर से इससे छुपता फिरता है। सो अब ये जाएगी कहाँ? इसका कोई बंदोबस्त तो करना होगा, वरना ये भूख से मर जाएगी या गलियों में भीख मांगती घूमेगी। कुछ भी हो, रही तो है कभी अपनी इज्जत। अब बताओ कि इस तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? मैं वाकई उस वक्त हवास बाख्ता दम बखुद एक तस्वीर की तरह खड़ी थी। दूसरे आदमी ने कहा, सारे रंग पूरे हैं, शाहकार तस्वीर है, इसके तो बहुत ऊंचे दाम लगेंगे। तो फिर एजेंट साहब, तुम इसे ले जाओ, मैं अपने हाथों से नहीं धक्का दे सकता। अगर चूं चरा करे तो मेरी तरफ से इजाजत है। इसके बल निकालने के जितने हरबे हैं सब आजमा लेना। मैं रोने लगी। आमिर, होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? होश में नहीं हूं, तभी तो कह रहा हूं। क्या तुमको अपने घर की इज्जत का भी पास नहीं? मैं तुम्हारी बीवी हूं। जवाब मिला, मैं तुमको तलाक देता हूं, तुम मेरी बीवी नहीं हो। अब घर की इज्जत कैसी जब बीवी ही नहीं रही? क्या तुमको गैरत नहीं है? मैं फिर भी फयाद गुनाह थी। गैरत होती तो तुझसे शादी करता, वारिस की पामाल करदा लड़की से। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। आमिर को अपने घर की इज्जत का कोई अरमान ना था। इससे पहले कि वो मेरे हाथ पैर बांध कर गाड़ी में डालते, मैं बेदम होने लगी, क्योंकि उन्होंने कसकर मेरा मुंह बांध दिया था। मैं बेहोश हो गई और फिर उस जगह पहुंचा दी गई जिसको गंदा तालाब कहते हैं। यूं उस मकरू आदमी ने मुझसे बरसों का हिसाब ले लिया और इंतकाम की आग को सर्द किया। मुझे लुटेरा बनकर लूटा और फिर लुटेरों के हवाले कर दिया। मैं तड़पी, मगर मेरा तड़पना किसी ने ना देखा। मैं इज्जतदार घराने की बाइज्जत और शरीफ लड़की थी और इज्जत के रखवाले के हाथों ही रोज बरोज अंधेरी दुनिया में डूब रही थी। किसको दोष देती? लोग कहते हैं बेटियां खुदा की नेमत होती हैं, फिर उनकी पैदाइश पर अफसुर्दगी क्यों? क्योंकि माँ बाप और खानदान की इज्जत इन्हीं बेटियों के हाथ होती है और ये इतनी बेवकूफ होती हैं कि अपने जज्बात को सब कुछ समझकर किसी भी वक्त खुद को तबाही के समंदर में गिरा देती हैं।